کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر، یہ کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں دوستی تھی، ابو بکر عمر یہ تو بہت اچھے دوست تھے آپس میں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ اپنی کتاب کھول کے دیکھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو موقف ہے ابو بکر عمر سے، وہ یہ ہے کہ ان کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے تھے. کاذب، آثم، غادر، خائن، جھوٹے، گناہگار اور غدار اور خیانت کرنے والے سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. محمد عبد المحسن صاحب کی یہ ناشر ہے جو سن 1900. یہ آپ کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ ابن الجوزی کی کتاب ہے. آپ لوگوں کی کتاب ہے بھائی، ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے موضوعات. یہاں پر صفحہ نمبر 303 میں ملاحظہ فرمائیے، باب فی فضل ابی بکر. باب قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة. کہتے ہیں کہ ایک متعصب قوم نے تعصب کی ہے، ان کا کوئی دین ہی نہیں، وہ سنت کا ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت کے علماء ہیں. فوضعوا لأبي بکر فضائل، تو انہوں نے کیا کیا؟ ابو بکر کے لیے فضیلتیں بنانا شروع کر دی. بلی وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان میں سے بہت سارے یہ ہیں کہ ان کی نیت یہی تھی کہ اب شیعوں کا مقابلہ کیا جائے، کہ شیعوں کے پاس حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو ہم بھی، ہمارے پاس بھی حدیث ہونی چاہیے ابو بکر کے لیے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابو بکر کے پاس اگر اتنا مال تھا تو اس نے شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی کا قیمت کیوں لے لیا؟ اگر اتنا ہی مال، اتنا ہاں مالدار آدمی ہے نا، وہ تو بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس نے اونٹنی کی قیمت اونٹنی کی قیمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 690 پر، حدیث نمبر 3905 میں. یہاں پر ہے کہ ابو بکر نے کہا فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی هاتین. ہجرت کے وقت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ آپ پہ فدا ہو، ایک جو ہے ایک اونٹنی آپ لے لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت دے کے لوں گا، ایک ہی شرط ہے، قیمت دوں گا تو لے لوں، تو آپ سے لے لوں گا. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ یہ بخاری ہے، بخاری چاپ دار السلام کیا، جلد نمبر 4، ترجمہ حافظ عبد الستار صاحب، صفحہ حدیث نمبر 3905. یہ حدیث لمبی ہے، ہم اس کا ایک ہی حساب کی خدمت میں پڑھیں گے. ابو بکر نے کہا میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے رسول میری 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت سے لیں گے، کہ مفت نہیں لیں گے، قیمت دے کے لیں گے. تو اس نے قیمت لے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے اونٹنی لے لی ہے. اچھا اگر وہ واقعا اتنا ہی اتقا آدمی تھا جو مال اپنا دیتا تھا اللہ کے راستے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ قبول کرتے نا. آپ کے علماء نے جب تصریح کیا کہ آپ لوگوں نے جھوٹی احادیث بنائی ابو بکر کی شان میں، اور ابو بکر کو آپ لوگوں، اس کی بہادری تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، بہادری تو کچھ جنگوں میں لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھئی اس نے کوئی بہادری کا جوہر دکھا، کچھ بھی نہیں ہے، علم تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کوئی ایسا خطبہ ہے جس میں اس کی فصاحت بلاغت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسے اس کے پاس اس نے احادیث نقل کی ہوں جس میں اس کے تفسیر کا علم ہو یا فقہ کا، کچھ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کے پاس. ٹھیک ہے نا. اس کے علم کا، اس کی شجاعت کا، ہاں البتہ یہ آپ لوگوں نے کہ اس نے مال دے دیا. اگر وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیب ابی طالب میں تھے، کفار کا محاصرہ تھا چاروں طرف سے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، وہاں پہ ان کو خوراک نہیں دیا جا رہا. ابو بکر کا کوئی حدیث دکھا نا ہم نے کہ انہوں نے کوئی مالی امداد کی. عزیزو یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف محمد ابن حبیب البغدادی، چاپ دار عالم الکتب، سن 1985 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 371 میں اجواد و قریش میں کون سے لوگ تھے جو جواد تھے، جو سخی تھے، عطا کرنے والے تھے. اچھا ان میں سے عبداللہ ابن جدعان ہے. عبداللہ ابن جدعان یہ ابو بکر کے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، بنی عدی کا، بنی تیم کا یہ بڑا آدمی ہے. اچھا یہ آدمی جو ہے یہ وکان لہو منادیان، اس کے 2 آدمی تھے جو اس کے پاس کام کرتے تھے. ینادیان احدهما باسفل مکہ واخرى باعلى مکہ، وکان المنادیان ابا سفیان بن عبد الاسد و ابا قحافہ. یہ اس کے 2 جو نوکر تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن عبد الاسد اور دوسرے کا نام تھا ابو قحافہ. ابو قحافہ کون ہے؟ ابو بکر کا والد ہے. وكان احدهما ينادي على من اراد الشحم واللحم فلياتي دار عبد الله بن جدعان وهو اول من اطعم الفالوذ بمکہ. اچھا یہ لوگ نعرہ کیا دیتے تھے کہ وہاں پہ کھانا ہے تو اس کے گھر میں آ جاؤ، کھانا کھا لو. اچھا یہ جو ہے یہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے.
اب یہ کتاب مصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جزء ثالث چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 4267. اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں وہی واقعہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے والد جب چلے گئے مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کیا تھا، تو وہ سارا پیسہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ. تو میرے جد جو ہیں، ان کے جو دادا تھے، اسماء کے جو دادا ہیں ابو قحافہ وقد ذهب بصره، وہ اندھے ہو چکے تھے. کہتے تھے ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. تو وہ گالی دیتا تھا ابو بکر اپنے بیٹے کو کہ اس نے پیسے سارے ہمارے اٹھا کے لے کے گیا، پیسے یہ سارے اپنے ساتھ مدینہ لے کے گیا، یہاں پہ پیسے نہیں چھوڑا. اچھا میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتی تھی کہ نہیں، انہوں نے بہت سارے پیسے چھوڑے ہیں. تو میں وہاں سے گیا، میں نے پتھر بہت سارے جمع کیا، پتھر کو طاقچی میں رکھا، طاق شیلف ہے وہاں پہ رکھا، اس کے اوپر کپڑے ڈال دیے، اسی طاق میں ابو بکر اپنے پیسے رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر میں آئی ان کا ہاتھ اٹھا کے لے گیا اپنے دادے کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے فوضعتها على الثوب، اس کا ہاتھ اسی کپڑے میں جس کپڑے کے اندر پتھر تھے ڈال دیے. میں نے کہا کہ بھلے انہوں نے یہ پیسے چھوڑے ہیں. اس نے کہا کہ اما هذا ترك هذا فنعم. تو وہ کہتا تھا کہ اگر اس نے یہ پیسے چھوڑے ہیں تو بہت اچھا کام کیا ہے. والله ما ترك قليلا ولا كثيرا. اسماء کہتے ہیں کہ ابو بکر جب مکے سے گیا تو اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، سب چاٹ کے لے کے گیا تھا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنے والد کے لیے، والد اس کا بڑھاپے میں اندھا ہو چکا ہے، ایک دوسرے شخص کے پاس نوکر ہے، اس پہ رحم نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے نا. اور وہ گالی دیتا تھا کہ اس نے پیسہ سارا لے گیا. اور ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تفسیر در منثور جلد نمبر 6 چاپ دار الفکر سنہ 2011 میں یہاں پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وہ امر حکم دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہاں اگر والدین آپ کو شرک کی دعوت دیں تو وہ بات نہیں ماننا، باقی احسان کرنا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ روایت کیا ہے کہ یہ آیت سعد بن مالک سعد بن وقاص کے شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کے والدہ نے کہا تھا کہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گی، میں گھر نہیں جاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہ آ جائے. فَأَنزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَن يُحْسِنَ إِلَيْهِمَا وَلَا يُطِيعَهُمَا فِي الشِّرْكِ. تو اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ والدہ جو آپ کی مشرک ہے اس کے ساتھ نیکی کرو لیکن شرک کی بات نہ ماننا اس کی. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 چاپ دار طیبہ یہاں پر صفحہ نمبر 361 میں ابن کثیر فرماتے ہیں واللہ تعالی کثیرا ما یقرن بین طاعتی و بر الوالدین. اللہ تعالی قرآن میں بار بار اپنی طاعت اور بر والدین، احسان والدین میں اقتران کر لیتا ہے، ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرتا ہے. فرمایا مثلا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَأَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا وَإِن كَانَا مُشْرِكَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین سے کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ مشرک ہیں. آپ کہتے ہیں نا یہ بڑا سخی آدمی تھا، اس نے بڑے پیسے، اور بھائی اگر یہ اتنا ہی پیسے والا آدمی تھا تو اس نے اب اس کا والد جو تھا نوکر تھا، اس کا والد اندھا بھی اس کے لیے وہ قرآن کی آیت بھی ہے. اور بھائی بات سنو، یہ بخاری ہے چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ایک باب ہے صفحہ نمبر 1077 میں کتاب الادب باب صلۃ الوالد المشرک. والد اگر مشرک بھی ہے تو اس کی نیکی واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے والد کے سارے پیسے اٹھا کے لے گئے مدینہ. والد بھی اس کا غریب آدمی ہے، نوکر آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. پیسے باب اصل میں عبداللہ ابن جدعان جو تھا نا یہ چکلا والا آدمی تھا. یہ کہتے ہیں نا یہ پورا اس میں واقع نہیں ہے سر، وہ اصل میں اس کا چکلا تھا، یعنی اس کا کوٹا تھا، یہ کوٹے میں ملازم تھا. یہ وہاں پہ نابینا ہو چکا تھا، اس سے اور کام نہیں ہوتا تھا، اس کو سڑک پہ کھڑا کیا تھا کہ ادھر جو عرب قریش کے جو حاجی آتے ہیں نا بتوں کی پوجا کے لیے ان کو بلا دے کہ ادھر آ جاؤ. اس کا بیوٹی ہے وہ اس پہ رحم نہیں کیا اس نے. اگر اتنے پیسے تھے نا اس وہ ہجرت کے وقت اپنا سارا پیسہ والد وغیرہ سب کا اٹھا کے لے گیا تھا وہ مدینہ. تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اونٹنی کی قیمت لے لی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا میں اس کے پیسے کے متعلق آپ کو بتاؤں تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے ابو بکر عمر والوں کی. یہ ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں ایک کتاب دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. حدثنا ابو حازم، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 1027. ابو حازم کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ سے سنا
بین ابو بکر و عمر و ابو بکر قاعد و عمر معه، ابو بکر ایک جگہ پہ بیٹھے تھے سڑک وغیرہ پہ، عمر بھی اس کے ساتھ بیٹھا. اذ اتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے. فقال ما اقعدكما هنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کیوں بیٹھو؟ دونوں سسر وہاں بیٹھے، ادھر کیوں بیٹھے؟ قال اخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق، اللہ تعالیٰ کی قسم بھوک کی وجہ سے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم ادھر آئے. صحیح مسلم متن اور ترجمے کے ساتھ، چاپ شبیر برادرز جلد نمبر 3. ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کیا بیان کرتے ہیں؟ سنو، بڑے مال خرچ کیا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بھی ان کے ساتھ تھے. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے امراء مبعوث کیا ہے، ہمیں بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. تو بھائی بڑے مالدار لوگ ہیں، پیسے بڑے خرچ کیے. اچھا، جب اس کی خلافت بنی ہے، ملاحظہ فرمائیے طبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد الثالث، چاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 184. دیکھو، لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر خلیفہ بنا، اصبح غادیا الى السوق، صبح وہ بازار کی طرف چل پڑا. ابھی بیعت ہوئی، اگلے صبح بازار کی طرف. اچھا، کس حالت میں؟ وعلى رقبته اثواب يتجر بها، اس نے اپنے کاندھے پہ کیا رکھے ہیں؟ کپڑے. اور پرانے زمانے میں پاکستان گاؤں وغیرہ میں یہ لوگ آتے تھے کپڑے بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ کپڑا ہوتا ہے مثلا وہ سر پہ رکھا ہوا ہے نا، وہ پٹھان وغیرہ آتے ہیں کپڑا بیچ رہے ہیں، اس کے پاس تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں، اسی کو بیچنے کے لیے گاؤں گھر جاتے ہیں نا کہ کپڑا خرید لو. اس کے پاس کپڑے ادھر رکھے ہیں، تو یہ ادھر جا رہے اس کو بیچنے کے لیے. فلقیہ عمر بن الخطاب و ابو عبیدہ ابن الجراح، عمر اس سے ملے، ابو عبیدہ اس سے ملے. این ترید یا خلیفہ، میں نے آپ کو خلافت دی، بھائی کہاں جا رہے کپڑے سر پہ؟ یہ کیا حالت ہے یہ تمہاری؟ کہاں جا رہے؟ کہا کہ السوق، اس نے کہا بازار. قال ماذا تصنع ماذا وقد وليت امر المسلمین، انہوں نے کہا یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ تو جی تو خلیفہ بن چکا ہے، ابھی کل آپ کو بیعت کی، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کپڑے کندھے پہ رکھ کے کہ میں بازار میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. قال فمن اين اطعم عيالي، اس نے کہا کہ میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو یہ تو مجبوری ہے، یہ تو کپڑے تو میں نے بیچنے. قال انطلق حتى نفرض لك شيئا، عمر نے کہا جاؤ چھوڑ دو، آ جاؤ، ہم آپ کو تنخواہ آپ کے لیے رکھتے ہیں. فانطلق معه ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه في الراس والبطن. تو اس کے ابو بکر ان کے پاس چلا، ابو بکر چلا ہے ابو عبیدہ جراح اور عمر کے ساتھ، تو اس کے لیے ہر روز ایک دمبے کا نصف، آدھا دمبا اس کے لیے، اسی تنخواہ تھی ابو بکر کی. دمبا ذبح کرتے تھے، آدھا ابو بکر، آدھا جو عمر شاید لے کے جاتا ہوگا، آدھا جو ہے ابو بکر کو دیتے تھے. وما كسوه في الراس والبطن، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا کہ دمبے کا جو سر ہے، سری پایا کہتے ہیں نا پاکستان میں، اس کا سوپ بناتے ہیں، دمبے کا جو سر ہے اور دمبے کا جو پیٹ میں جو جگر دل وغیرہ ہے، یہ ہم کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ انہوں نے ما کسوه یعنی اس کے ساتھ جھگڑا کیا. ابو بکر کہہ رہا ہے مجھے سر دے دو، وہ کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ حالت تھی اس کی. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی حالت تھی بھائی. روایات اس میں کئی ایک ہیں. لما استخلف ابو بکر جعلوا له 2000 فقال زيدوني فان لي عيالا وقد شغلتموني عن التجاره. ابو بکر کی جب خلافت بنی ہے تو پھر اس کو 2000 کی تنخواہ ان لوگوں نے رکھی، 2000 درہم یا دینار جو بھی تھا، وہ بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے 2000. اس نے کہا نہیں مجھے دے دو، میں تو بازار میں کپڑے جا کے بیچتا تھا، مجھے زیادہ دے دو. تو تم نے مجھے منع کر دیا اس کام سے. فزادوه 500، پھر اس کو 2500 بنا دیا. فقال اما ان تكون 2000 فزادوه 500 او كانت 2500 فزادوه 500. وہ راوی کہتا ہے یا 2500 تھا اس کو 3000 بنا دیا، یا 2000 تھا اس کو 2500 بنا دیا. تو یہ ایسے لوگ تھے بھائی.